جی اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے نائب صدر جو پریس کلب شفرا کے سینئر نائب صدر بھی رہ چکے ہیں اور ینگ لائف فورم کے چیئرمین بھی ہیں آغا ترظیم ملک ایڈوکیٹ کے پاس. آئیے سے پوچھتے ہیں کہ 2025 کا آغاز ہوا ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، ریاست کے استحکام کے حوالے سے اور بالخصوص جو اس وقت ملک دہشت گردی کا شکار ہے اس حوالے سے جو ہماری قیادت ہے اس کو یہ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے، آئیے سے بات کرتے ہیں. یہ سب بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ سر. محترم عظیم یزدانی صاحب، جہاں تک بات ہے پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں اور 2025 کیسا گزرا ہے، کیسا گزرے گا اور 2024 کیسا گزرا ہے، تو میں سب سے پہلے تو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں اس وقت چاروں طرف سے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، مثلا دبئی، یو اے ای، ایران، انڈیا، اسرائیل، امریکہ، اور یہ سب جو ہے یہ یعنی بھی افغانستان کو ہم دشمن کی صف میں زیادہ نہیں کھڑا کریں گے، ان کو محسن کش اور غداروں کی صف میں کھڑا کریں گے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، کیونکہ افغانستان جب سے افغانستان میں انقلاب جو کہتے ہیں آیا اور وہ شہنشانیت ختم ہوئی، اس وقت سے پاکستان کی اسٹیٹ نے ان کو سہارا دیا ہے اس کے استحکام کے لیے. ان کی جتنی جنگیں ہیں، جتنی باہر کے ممالک نے ان کے معدنیات پہ، ان کی اراضی پہ، ان کے لوگوں پہ جتنا بھی ظلم و ستم کیا یا بربریت کی یا جنگیں لڑیں، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام ان کو جنگوں میں ان کی جنگیں ہی اسٹیٹ لڑ گئی پاکستان کی. ٹھیک ہے، اور ان کی تمام ان کو کھانے پینے تک ہم نے ان کی مہاجر کے طور پہ ان کو یہاں پہ شفٹ کیا، اور آج تک یہاں دیکھ لیں ہمارے سٹی میں کتنے افغان، کتنے ہے یہ ریفیوجی، کتنے 30 لاکھ؟ یہ 30 لاکھ سے زائد ہیں. اچھا، یہ تو 70-80 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں. اچھا 30 لاکھ تو وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو کے آئے تھے. جی جی. اب یہ گلی کوچوں میں یہ جو یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یزدانی بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، ایک جو 2-3 میں سمجھتا ہوں بڑے جرنلسٹ ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حامد میر صاحب کے ذاتی شاگرد ہیں، پرسنل ان کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے، اور آپ کا ویژن بہت شیخپورہ میں آپ کے کلاس کے صحافی نہیں ہے. ہاں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو یہاں پہ گلی کوچوں میں افغان آپ کو ملیں گے، اور یہاں پہ بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے، یہاں پہ دکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں. جو 30,000 پہ دکان کرائے پہ چڑھتی تھی وہ 3-3 لاکھ پہ افغان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گاہک نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں یزدانی بھائی؟ وہ دہشت گردی کے لیے یہاں پہ فضا پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، بات وہ دوسری طرف چلے گی. یہ جو ممالک میں نے آگے گنائے ہیں، یہ اس موسم کا غدار، اور میں تو ان کو سخت زبان استعمال کرتا ہوں، یہ ان کو پوری پذیرائی دے کے ان کے ذریعے ملک میں دہشت گردی کی فضا قائم کر دی ہوئی ہے انہوں نے. اور سٹیٹ جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے. اچھا، ہاں بالکل جنگ لڑ رہی ہے، اور سٹیٹ کے جتنے اس شہید ہو چکے ہیں اس سال 2024 سال جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سال ہے، جس میں شہادتوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اچھا، اور جس میں افیسر شہید ہوئے ہیں، پاک فوج کے اعلیٰ افسران شہید ہوئے ہیں، پاک فوج کے سولجر شہید ہوئے ہیں. یہ تو یہ کہ بات ابھی لمبی ہوئی ہے، کیا جو آپ نے حالات بتا رہے ہیں خطے میں، جو آپ نے علاقے صورت بتائی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت وہ اس وقت ایک بے پہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو قیادت ہے وہ اس میں بات پھر وہ ہو گئی. دانی بھائی آپ میرے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، آپ سب باتوں پہ عبور حاصل کیا ہوا ہے آپ نے. سیاسی لوگ اگر غدار نہ ہوں
اچھا تو پاک فوج ان کے گروبانے تک نہ پہنچے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ملک پاکستان میں موسٹلی پرسنالٹیز غدار ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں اکثریت غداروں کی ہے؟ اکثریت غداروں کی ہے، جو غیر ملکی ایجنڈے پہ پڑھ رہے ہیں، جو غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. اچھا. اور غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنے منفرد اور دلکش نعروں کی لپیٹ میں لے کے قومیت، لسانیت، زبان اور پختونستان اور یہ اس طرح کے نعرے لگا کے کارڈ کھیلتے ہیں. اور یہ کارڈ ہے. اور سب سے بڑی بات قسمتی جانی بھائی یہ ہے کہ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم سب ہیں، ہم سب عشق رسول میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں موت دے. جو توحید کا رستہ ہے، یہ سب لوگ یہاں پہ، جو مولوی، جو سیاستدان یہاں پہ کلمے کا نعرہ لگا دے، یہاں پہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگا دے، یا جو صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے، یا نواز شریف صاحب ہیں جو وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، یا دربار میں کسی پہ چلے جائیں، تو یہ سارے لوگ لبادہ اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کو اظہار کر دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں پھر آپ کیا پیغام دیں گے کہ اگر سیاسی گھر یہ کہتی ہے کہ ہماری فوج ہے مداخلت کرتی ہے سیاسی معاملات میں، تو یہ کہنے سے وہ غدار ہیں یا اور وجہ ہے؟ نہیں. پاک فوج، میں پاک فوج کا ترجمان تو نہیں ہوں، میں پاک فوج سے کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں ایک اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سولین آدمی ہوں. اچھا. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاک فوج کے جو بھی اعلیٰ حکمران ہوتے ہیں، اعلیٰ حکمران کہہ رہا ہوں، اعلیٰ اتھارٹیز ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، اعلیٰ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ بڑی بریک بینی کی نظر رکھتے ہیں. اور وہ کسی جگہ پہ بھی ایسے سیاسی مداخلت نہیں کرتے. اگر سیاستدان پوتر ہوں، صاف ستھرے ہوں، نیک ہوں، اور اس ملک کی سالمیت کے لیے کوئی غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل نہ کرتے ہوں، اور ملکی سالمیت ان کا بیسک سبجیکٹ ہو، اور پاکستانی قوم کو ریلیف دینا ہو، تو کبھی بھی پاک فوج ان کے کام میں مداخلت نہ کرے. جنرل فیض حمید جو ٹرائل ہے، کیا وہ سیاستدانوں کے بیانیے کی تائید نہیں ہے؟ نہیں. جنرل فیض حمید صاحب ایک تو فوج کا ٹرنل میٹر ہے، یہ ابھی وہ سب جورس میٹر ہے. سب جورس میٹر یہ نہیں ہوتا جانی بھائی کہ کورٹس جو ہمیں سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، اس میں معاملہ پینڈنگ ہو تو سب جورس ہے. سب جورس وہ بھی میٹر ہے جو آرمی ٹرائل کورٹ میں بھی، آرمی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہو. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب والا معاملہ ابھی وہاں پہ پینڈنگ ہے، سب جورس ہے، اس میں بات تو نہیں کی جا سکتی. مگر جنرل فیض حمید صاحب کا اگر انہوں نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے تو یہ ایک میسیج ہے کہ ہم اپنے ادارے کے بندوں کا بھی احتساب کرتے ہیں. خود احتسابی کا عمل شروع کیا. سب آپ کا تعلق وکلا برادری سے ہے، آپ جس سے بات کے نائب صدر بھی ہیں. جو وکلا کی جو اکثریت ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، آسما جنگی سے لے کے یہ وکلا کا جو اس بارے میں جو موقف ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. وکلا ایک زیرک قوم ہے، پاکستانی قوم کا ایک زیرک اثاثہ ہے، اور بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اور زیادہ فکر مند، ملکی سالمیت کے بارے زیادہ فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ ان کا ایک جو سبجیکٹ ہے وہ ہوتا تو ہمارا سبجیکٹ عدالتوں میں پیش کرنا ہونا آتا ہے، کلائنٹس کی جو موقف ہے وہ پیش کرنا ہے، پلیٹ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے. مگر ہم جو وکیل ہے وہ تائرانہ نظر بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ملکی سالمیت پہ، ملکی سیاست پہ. جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہونے کی، تو ہمارا نا کلمیہ ہو گیا ہے ثانی بھائی کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس اب کوئی پتہ نہیں رہا کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب پتہ جو ہے وہ کیا ہے، غیر ملکی کیا چاہ رہا ہے، جو دشمن ملک کیا چاہ رہے ہیں، اسرائیل کیا چاہ رہا ہے، امریکہ کیا چاہ رہا ہے، ایران کیا چاہ رہا ہے، انڈیا کیا چاہ رہا ہے، یو اے کیا چاہ رہا ہے، دبئی کیا چاہ رہا ہے، اچھا انگلینڈ کیا چاہ رہا ہے. وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ اپنی پاک فوج کے اگینسٹ ہو جائے، اور اس کی تکمیل
کے لیے ہمارے سیاستدان جو ہے ان کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور جو ہماری انوسنٹ پرسنز ہیں، عوام ہے، وہ پاک فوج کے بغیر کسی تحقیق کے جانی بھائی، آپ جب یہاں کیلے خریدیں یا کوئی جوتا پالش کروائیں یا کسی بھی جگہ پہ جائیں، جو الیٹریٹ پرسن ہے اس کو کوئی پتہ نہیں فوج کیا ہے. بس اب آخر میں بتائیے گا کہ وہ فوج کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اچھا، آخر میں بتائیے گا کہ آپ نے بڑی وضاحت کی ہے. یقیناً ایک پاکستان کا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی فوج سے پیار کرے. 2025 کا آغاز ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ پاکستان کی قوم کو جو اسٹیک ہولڈرز ہو کیا اپنے سامنے؟ سر 2025 انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو محرومیوں سے نکالے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پاکستان کے سیاستدانوں میں جس طرح ہوتا نہیں کہ پیوریفیکیشن ہوگی، کسی چیز کو کیا جاتا ہے پروسیس میں لا کے، صاف مال باہر آ جاتا ہے، گندا مال نیچے سے نکل جاتا ہے، چھاننی بج جائے گی آپ کی. ہوں ان لوگوں کی گنجائش نہیں رہے گی. یہ 2025 سے تسی دیکھو گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے جانی بھائی. آپ تو میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے. آپ انٹرویو ہو رہا ہے، نہیں آپ، میں آپ کا ایک، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا ایک طالب علم ہوں ہر اینگل سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں نے صحافت میں آیا تو آپ کی شاگردی میں آیا، میں وکالت میں بھی الحمدللہ آیا تو آپ سے قانون سیکھنے کے لیے جاتا ہوں. آپ قانون کے طالب علم نہیں ہیں، مگر قانون کے طالب علموں سے زیادہ نالج رکھتے ہیں. مگر یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ملک میں ساری جو گندگی ہے نا وہ باہر چل جائے گی. دہشت گردوں کی موت ہوگی. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو لا کے بٹھا دے گی عوام کی ہمدردیوں سے لیے ہوئے ووٹ کے ذریعے، جو عوام ووٹ میں نہیں مداخلت کرے گی، ان کو بٹھا دے گی، جس کے ذریعے پاکستان میں پارا چنار جیسے واقعات نہیں ہوں گے، کرم جیسے واقعات نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں فرقواریت کا خاتمہ ہوگا، لسانیت کا خاتمہ ہوگا. اور آپ کی دعاؤں سے جانی بھی، آپ وقت کے ولی بھی ہیں، آپ کی دعائیں انشاءاللہ. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو مزہ جیسا آتا ہے وہ لوگوں کو کیا پتا، مگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. اس ملک میں انشاءاللہ ہم ہر کام میں، معدنیات میں، ہر چیز میں خود کفیل ہوں گے اور مہنگائی انشاءاللہ کم ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یہ تھے آغا طارق عظیم ملک ایڈوکیٹ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.